اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی، سابق ناظم اعلیٰ محترم زبیر ستر بھائی، سابق مدینہ عام، یہاں پر موجود دیگر احباب جمعیت، ذمہ داران جمعیت، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مجھے خوشی ہے کہ حلقہ احباب پنجاب شمالی اور اسلامی جمعیت طلبہ شمالی پنجاب کے نظم نے احباب کی اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے اور جمعیت کے 74 سال کی تکمیل پر اور 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر صوبہ پنجاب شمالی کے احباب کو پکارا ہے، ان کو بلایا ہے، ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے اور در حقیقت احباب کا یہ اجتماع ایک عزم سے ہمکنار کر رہا ہے. وہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی زندگی میں نقلین احباب نے پڑھا اور ہم کارکنان نے پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول اسی نقلین کو تازہ کر رہا ہے. اور جنہوں نے جمعیت کی رکنیت کا حرف اٹھایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی حلف سے اپنی وابستگی کو تازہ کر رہا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ 74 سال، اس میں نہ جانے کتنے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ اس راستے میں لگایا، اپنے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جمعیت آج زندہ ہے، یہ دعوت اور تحریک آج موجود ہے. طلبہ کے دلوں کو ایمان کے پیغام سے گرما رہے ہیں اور دعوت اللہ اور رجوع اللہ کا پیغام ان تعلیمی اداروں کے اندر لے کر کھڑے ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہاں پر فخر جمعیت ایوارڈ دیے گئے. کچھ ایسے احباب تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے. کچھ ایسے احباب تھے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے. کچھ ایسے احباب تھے کہ جنہوں نے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دی، جامع شہادت پہنچ کر گئے. ان کے اہل خانہ کو یہ ایوارڈ دیے گئے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ آج اگر موجود ہے تو اس گمنام کارکن کی وجہ سے موجود ہے کہ جس کے لیے کبھی زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگے، کہ جس کے نام کبھی کسی پوسٹر میں نہیں چھپا، کہ جس کو کبھی کوئی فخر جمعیت ایوارڈ نہیں ملا، کہ جس کا خطاب کسی اجتماع میں نہیں ہوا. لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا وہ مخلص کارکن جو اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں اقامت دین کے راستے میں لگاتا ہے اور اس صحابی کی مانند پر ہو جاتا ہے کہ جو کسریٰ کا تاج امیر المومنین کے سامنے رکھتا ہے، اپنے چہرے کے اوپر چادر لپیٹ دیتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اگر اجر مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلوب ہے. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا سرمایہ، اسلامی جمعیت طلبہ کا اثاثہ وہی مخلص اور بے لوث کارکن ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتیں، جس نے اپنی توانائیاں اس راستے میں لگائی اور اتنا بے غرض کارکن ہے کہ نہ اس کو ستائش کی تمنا ہے، نہ سرے کی پرواہ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا اجر لکھوا کے عمل ہو گیا ہے اور اس جمعیت کو تابندگی دے دیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے 74 سال کا کوئی جائزہ لے. جمعیت ان 74 سالوں میں کام کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتی رہی ہے. سیاسی میدان میں جمعیت کا قد بڑھتا بھی رہا ہے، جمعیت کا قد گھٹتا بھی رہا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے حکمت عملی کے میدان میں مختلف تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن کوئی ایک کام جو اسلامی جمعیت طلبہ نے کنسسٹنٹ پالیسی کی حیثیت سے کیا ہے وہ جمعیت کے نسلین کے تناظر میں انسانی زندگی کی تعمیر کا کام ہے. اگر آج جمعیت کا کنٹریبیوشن آپ اس سوسائٹی میں دیکھیں
تو جمعیت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جس کو سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے پسندیدہ قرار دیا تھا، ان تعلیمی اداروں سے سید مودودی علیہ الرحمہ کی اس تحریک نے دین کے پاسبان نکالے ہیں کہ پاسبان بن گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کا طرز بود و باش تبدیل کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کے طرز فکر و عمل میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کی زندگی کی ترجیحات کا تعین کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس مادہ پرست، خود غرض اور نفس نفسی کے دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان کا تعلق مضبوط کیا ہے، اور جینا اور مرنا دعوت و تحریک کی اسی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ یہی وہ انقلاب ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ نے برپا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت کی 74 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جمعیت نے اپنے دائرے میں یہ انقلاب برپا کیا، نوجوانوں کی سیرت و کردار کی تعمیر کی، ان کی زندگی کی ترجیحات کو متعین کیا۔ زندگی کی ترجیحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع کی، اور ان کو پاکستان اس پوری امت مسلمہ کی تعمیر اور ترقی کا جذبہ دیا ہے۔ اور آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ انسانی زندگی کی تعمیر کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وقت مختصر ہے، آپ سے آخری بات کرنے میں اجازت چاہوں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس اجتماعیت کے اندر آپ شریک ہوں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کو ملنے والے مقام و مرتبے کے اوپر انبیاء اور شہداء رشتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ ان کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ ہوگا، نہ ہی کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، وہ سراپا نور ہوں گے اور نور کی منبروں کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ آپ جمعیت کی اجتماعیت کو دیکھیں تو یہی تو وہ محبت ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی کی ہے، یہی تو وہ اخلاص ہے کہ جو جمعیت نے ہمیں بخشا ہے، یہی تو وہ تعلق ہے جو جمعیت کی دین ہے۔ لیکن جمعیت نے ہمیں نوجوانی اور طالب علمی کے دور میں سبق پڑھایا تھا، اس سبق کو تازہ کرنے کے لیے یہ ہمارے آران جمعیت اکٹھا ہوئے ہیں کہ یہ جو اقامت دین، یہ جو غلبہ دین، یہ جو ابلاغ دین، یہ جو دعوت و دین کی تحریک سے ہم وابستہ ہوئے ہیں، یہ محض زمانہ طالب علمی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں جائیں گے، کسی مرحلے پہ کھڑے ہوں گے تو ہم نے دعوت دین اور اقامت دین کی اس تحریک سے وابستہ رہنا ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے میں دین کی اور دعوت کے اثرات کو پھیلانے کے لیے اپنے دائرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے کہ جو اس ہمارے اعلان جمعیت کا پیغام ہے، یہی وہ پیغام ہے جو آج کی اسلامی جمعیت طلبہ کا پیغام ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو رقیب خیر جمع ہے، لیکن اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے احباب جمعیت سے کچھ کہیں تو وہ زبان فیض کہیں کہ جب دھلی تیری راہوں میں شامے ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ غرفے غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم، اور نہ رسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تقدیر تھی، اس کو شکوہ ہے در شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، اور قتل گاہوں سے چل کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم مختصر کر چلی درد کے فاصلے۔ والسلام علیکم۔